بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرہ سے میں آپ کی ٹیچر سمیرہ زاہد۔ بچوں پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم کی تھی، آج ہم غزل کریں گے۔ غزل کرنے سے پہلے ہم غزل اور نظم میں فرق جان لیں، ٹھیک ہے؟ اب غزل کا کیا مطلب ہے یا نظم کا کیا ہے؟ نظم کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا، آج غزل کے بارے میں اور پھر اس کا فرق بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اصطلاح شعر و سخن میں غزل سے مراد شاعری کی وہ قسم ہے جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان خلوص دل کی چاشنی کے ساتھ ایک خاص آہنگ میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی شعر و سخن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی غزل سے مراد وہ قسم ہے شاعری کی جس میں حسن و عشق کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی پیار اور محبت کے اور خوبصورتی کے حسن کے کا ذکر جو ہے خلوص دل کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور دل کے جذبات کا اظہار ہجر و وصال کی کیفیات۔ ہجر و وصال کہتے ہیں، ہجر کہتے ہیں جدائی کو اور وصال کہتے ہیں ملنے کو، تو اس کی کیفیات شکایات زمانہ، یعنی زمانے سے جو شکایات ہوتی ہیں شعراء کو وہ، اور تصوف بھی اس کے اہم موضوعات ہیں۔ تصوف کہتے ہیں وہ علم جو اللہ سے ملاتا ہے، یعنی صوفی ازم سے یہ نکلا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ غزل جو ہے سوچ کے ہر زاویے اور غم کے ہر انداز کو سہارا دے سکتی ہے، یعنی کہ سوچ کا جتنے بھی زاویے آپ کچھ بھی سوچیں، یعنی آپ کے دل میں جو بھی ہے، آپ کی سوچ جو بھی ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی ہے، تو اس کو غزل میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور غزل کی کم از کم 5 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ 5 سے 11 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی ہم وزن ہوتے ہیں، ہم آواز ہوتے ہیں، مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہر شعر کا دوسرا مصرع مطلع کا ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مستقل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مستقل اکائی کی حیثیت یعنی کہ غزل کا جو ہر شعر ہوتا ہے اس کا مطلب ہر ایک کا الگ ہوتا ہے۔ اگر پہلے شعر میں محبوب کے حسن کا ذکر ہے تو دوسرے میں اس سے کوئی شکایت ہے تو اس کا ذکر ہے، تیسرے میں اس کی جدائی کا ذکر ہے، چوتھے میں اس پہ لعن طعن بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ اپنی اس انفرادی حیثیت میں اس کا تعلق دوسرے اشعار سے نہیں ہوتا، یعنی تمام موضوعات جو ہوتے ہیں اس کے مختلف ہوتے ہیں، دوسرے شعر سے یہ ریلیٹڈ نہیں ہوتا، یعنی مختلف ہوتا ہے۔ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ اب آگے نظم کے بارے میں کہ نظم کے اشعار کی تعداد محدود نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی متعین تعداد نہیں ہے کہ اتنے شعر اس کے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ نظم سینکڑوں اشعار پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، اس کا ہر شعر اپنی جگہ اکائی نہیں ہوتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر شعر دوسرے شعر سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک ہی مضمون ہوتا ہے، ایک ہی خیال ہوتا ہے اور ایک ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ کسی مسلسل خیال کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی موضوع ہوتا ہے، اس کا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے تو اسی پہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ نظم مسدس اور مخمس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ حمد، نعت، منقبت، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ وغیرہ سب نظم کی قسمیں ہیں۔ اور پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں نظم کو رواج دیا، بعد میں مولانا الطاف حسین حالی نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نظم لکھنے کی تحریک چلائی۔ بچوں یہ تو تھی آپ کی کتاب میں نظم اور غزل کی تعریف۔ آگے میں آپ کو تھوڑا سا اور اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ اب دیکھیں غزل جو ہے، غزل اور نظم میں فرق ہے۔ سب سے پہلے اردو غزل کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ غزل شاعری کی ایک صنف ہے، یعنی قسم ہے جو اشعار کا مجموع ہوتی ہے اور جس کو باضابطہ منظوم ہونے کے باعث گایا جا سکتا ہے، یعنی غزل کو ہم گا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا آغاز 10ویں صدی میں فارسی شاعری سے ہوا اور بعد ازاں اس پر عربی اور فارسی ادب کے بھی اثرات آ گئے۔ اسی اثر نے اردو زبان میں صوفیانہ رنگ بھر دیا ہے، اور اردو زبان میں غزل ایک غیر معمولی طریقہ اظہار ہے جس میں آپ اپنے بے انتہا اندرونی رومانی جذبات کی عکاسی کر سکتے ہیں۔ لفظ غزل کا ادبی مطلب ہے اپنے محبوب سے گفتگو۔ تاریخی الفاظ کی روح سے یہ عربی زبان کے لفظ غزال سے بنا ہے، جس کے معنی ہرن کے ہیں، جو ایک خوبصورت معصوم بچہ ہے، یعنی کہ مطلب یہ اس کا یہ ہے کہ جب ایسے ہم اس کی زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کی جو کرتے ہیں کہ غزل کی تعریف کرتے ہیں، اس کا یہ ہے کہ
شکار کے وقت جب شکاری کسی ہرن کے بچے کا شکار کرتا ہے تو اس کے منہ سے جو آخری درد بری آواز ہوتی ہے، ایک چیخ ہوتی ہے، اس میں زمانے کا ایک درد ہوتا ہے، تو اس چیخ کو کہتے ہیں غزل. ٹھیک ہے. عام فہم زبان میں غزل ایک ایسی پابند منظوم صنف ہے جس میں 7، 9 یا درجن بھر یکساں وزن اور بحر کے جملوں کے جوڑے ہوں. اس کا آغاز جس جوڑے سے ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، یعنی جس جوڑے سے غزل ہوتی ہے، یعنی جس شعر سے شروع ہوتی ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے. اور اختتام کے کوڑے کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص یا نام بھی استعمال کرتے ہیں. تمام جوڑے اور ہر جوڑے کا مطلب ہے یعنی شعر، پورا ایک شعر جو ہوتا ہے. ہر جوڑے کے ہر انفرادی جملے کا یکساں دراز ہونا لازم ہے، یعنی برابر ہونا ضروری ہے. پابند جملوں کے یہ جوڑے شعر کہلاتے ہیں اور زبان اردو میں شعر کی جمع اشعار کہلاتی ہے. غزل کے بنیادی نظریے اور تعریف کے مطابق اس کا ہر شعر اپنی جگہ ایک آزاد اور مکمل منظوم معنی رکھتا ہے، یعنی الگ معنی رکھتا ہے. کسی بھی شعر کے خیال کا اس سے اگلے شعر سے تسلسل ضروری نہیں ہوتا، یعنی ضروری نہیں کہ ہم جو شعر ایک میں جو خیال بیان ہو اگلے شعر میں بھی وہی ہو. ہاں، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ جب 2 اشعار میں ایک خیال ہو تو وہ مقطع کہلاتا ہے، وہ ایک قطع کہلاتا ہے. غزل کے بنیادی نظریے اور تعریف کے مطابق اس کا ہر شعر اپنی جگہ ایک آزاد اور مکمل منظوم معنی رکھتا ہے. کسی بھی شعر کے خیال کا اس سے اگلے شعر سے تسلسل ضروری نہیں ہوتا. ایک غزل کے اشعار کے درمیان مرکزی یکسانیت کچھ الفاظ کے صوتی تاثر یا چند الفاظ کا ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں تکرار سے ہوتا ہے. یعنی اس کا جو یکسانیت، یعنی ہم اس میں کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک غزل جو ہے ایک جیسی ہے، اس میں کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہم آواز ہوتے ہیں یا صوتی تاثر پیدا کرنے کے لیے، یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ کا یا وزن برابر کرنے کے لیے ایک جیسے الفاظ بیان جو کیے جاتے ہیں، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں یکسانیت ہوتی ہے. اس سے ہٹ کر بھی کسی غزل کے ایک یا زیادہ اشعار کسی ایک ہی خیال کو مرکزی ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ہر شعر اپنی جگہ منظوم قواعد و ضوابط کا پابند ہونا چاہیے. جن غزلوں میں ایک سے زیادہ اشعار ایک ہی مرکزی خیال کے لیے ہوتے ہیں ان کو نظم یا نظم نما غزل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اردو زبان میں لفظ نظم کا واضح مطلب جملوں کے اختتام پر وزن اور صوتی اثر کا یکساں ہونا ہے. غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں آخری یا ایک سے یا 2 سے زیادہ 3 الفاظ پوری غزل کا توازن برقرار رکھتے ہیں. غزل کے مقطع کا پہلا مصرعہ بھی انہی الفاظ پر ختم ہونا چاہیے. اسے غزل کا ردیف کہتے ہیں. ردیف سے پہلے کا لفظ مضموم ہونا ضروری ہے جو قافیہ کہلاتا ہے. یہ اردو غزل کی ایک بنیادی ضرورت ہے، یعنی غزل میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ضروری ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کیا ہے. اردو نظم کی خوبصورتی سے واقفیت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والا غزل اور نظم کا تقابلی تجزیہ کر سکتا ہو، کیونکہ دونوں کا اصناف میں بہت سی قدریں مشترک بھی ہیں اور کہیں کہیں ان میں مماثلت یعنی ایک جیسا بھی پائی جاتی ہے کہ فرق کی باریک لکیر کو دیکھنے کے لیے بہت غور کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ اتنی زیادہ ان میں یکسانیت ہوتی ہے کہ اس کو غور کرنا پڑتا ہے کہ آیا یہ غزل ہے یا نظم ہے. اس کے باوجود یہ دونوں اصناف اپنی اپنی جگہ منفرد اور آزاد حیثیت بھی رکھتی ہیں. اردو زبان میں نظم بنیادی طور پر شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جس میں کسی خیال کو الفاظ کے ہموار بہاؤ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جہاں تمام اشعار لکھنے والے کے خیال کے تسلسل کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب غزل کا ہر شعر اپنی جگہ مکمل اور مختلف معنی رکھتا ہے. اگر وسیع پیمانے پر دیکھا جائے تو نظم اردو شاعری کی ان تمام اقسام کی نمائندگی کرتی ہے جن کو کسی اور تعریف کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن ادبی نقطہ نظر سے نظم شاعری کی ایک بہت منظوم اور منطقی لحاظ سے غیر محسوس طور پر ٹھوس صنف ہے جس میں شاعری کا مرکزی خیال ایک ہوتا ہے. اگرچہ روایتی نظم میں بھی پابندیاں ضروری ہیں، لیکن کئی جگہوں پر ہمیں کئی شاہکار آزاد نظموں کی بھی مثالیں ملتی ہیں. نظم کے ادبی معنی نثر کی ضد کے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ نظم کی ظاہری شکل میں بھی تغیر رونما ہوا ہے. 19ویں صدی کے آخری حشروں میں تو اس کی ترکیبوں میں واضح تبدیلیاں آ گئی تھیں، لیکن اس کی قدیم تاریخ کے باعث اس کی انفرادیت اور کشش میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی.
نظم میں طوالت کی کوئی پابندی نہیں، یعنی جتنی بھی لمبی آپ اس کو جتنا بھی بڑی بنا سکیں کر سکتے ہیں۔ اس میں شاعر کا تخیل ارتکاز کے ساتھ ساتھ تفصیل سے بیان ہوتا ہے، اور اس میں خیال کی مرکزیت کو بگاڑے بغیر بہت وسیع انداز میں مضمون کو پھیلانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی ممکنہ پھیلاؤ کی گنجائش کے باعث نظم کو اردو ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ نظم لکھنے کے لیے شاعروں کا ہر دور میں مرغوب ترین موضوع محبت رہا ہے، اور یہی رومانوی انداز تمام اردو شاعری کی اساس بھی ہے۔ نظم کے ذریعے محبت کی خوبصورتی کو بہت باوقار، سادہ اور نازک انداز میں پیش کیا جاتا ہے، بلکہ نہ صرف محبت بلکہ فطرت کا حسن، غم، خوشی، زندگی کی چمک اور موت کا درد، ہر موضوع کے لیے نظم ایک بہترین ذریعہ اظہار ہے۔ یعنی اس میں ہر قسم کے آپ موضوعات کو استعمال کر سکتے ہیں، جس میں اس موضوع کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کر طویل بات کی جا سکتی ہے۔ بیشتر مقام پر نظم کا مرکز خیال قاری کو افسانوی دنیا کے بجائے موضوع کی ایک منطقی اور ٹھوس وضاحتی تصویر فراہم کرتا ہے۔ نظم غزل کے مقابلے میں زیادہ حقیقی طریقہ اظہار ہے، جبکہ غزل عام طور پر قاری کو محض افسانوی سرابوں کا شکار بناتی ہے۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ غزل جو ہے وہ اس میں کوئی آپ کے لیے خاص اتنا مقصد نہیں ہوتا ہے، صرف افسانوی اس میں خیالات ہوتے ہیں، جبکہ نظم میں آپ جو ہیں حقیقی دنیا سے، حقیقی موضوعات سے آپ کا تعارف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل اور نظم میں فرق کیا ہے۔ نظم کے ان غیر نقطوں کو سمجھنے کے لیے نظم اور غزل کو سامنے رکھ کر اگر تقابلی جائزہ لینا بہت مددگار ہوتا ہے، جہاں دونوں اصناف کی ضد اور مماثلت ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی نظم ایک اور بھی اہم انداز سے غزل سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ غزل کو یہ افتخار حاصل ہے کہ بنیادی طور پر یہ نظم ہونے کے باوجود اپنے اشعار کے ایک دوسرے سے تسلسل اور بندھے ہونے کی پابند نہیں ہوتی۔ غزل کا شاعر اگر چاہے تو غزل میں تمام پابندیاں جو ہیں کے ساتھ ساتھ پہلے شعر میں محبت، تو دوسرے شعر میں موت، تیسرے شعر میں حسد اور چوتھے میں تصوف وغیرہ پر الگ الگ اظہار کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کے پاس کوئی قید نہیں ہے کہ وہ ایک ہی خیال کو اظہار کرے، بلکہ وہ مختلف خیالات کا بیان کر سکتا ہے۔ جبکہ نظم کا حال اس سے بالکل مختلف ہے، جہاں بنیادی خیال کو ہی مرکزیت حاصل ہے اور ابتدا سے اختتام تک اسی خیال کا ارتقاء ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نظم کا باقاعدہ ایک موضوع ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، جسے ٹائٹل کہا جاتا ہے، جبکہ غزل اس نقطے سے آزاد، یا یوں کہیں کہ اس صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ تو بچوں یہ تو تھا آپ کا نظم اور غزل کا فرق، یا نظم اور غزل کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم نظم سٹارٹ کرتے ہیں، غزل سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے حسرت موہانی کا تھوڑا سا تعارف ہم کریں۔ جی تو بچوں حسرت موہانی کی غزل آج ہم پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم ان کا تعارفی نوٹ پڑھ لیتے ہیں۔ حسرت موہانی جو ہے ان کی ولادت ہے 1875 یعنی 1857، اور وفات ہے 1951۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ وہ یو پی کے ضلع اناؤ کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے، یعنی کہ اتر پردیش کے ضلع اناؤ کے قصبے موہان میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ حسرت موہانی نے فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، باقی تعلیم علی گڑھ کالج میں حاصل کی۔ 1908 میں ملک کے سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی بنا پر انہیں باغی قرار دے دیا گیا اور قید بامشقت کی سزا ملی۔ وہ درویش صفت انسان تھے اور بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ تھوڑا سا میں یہاں سے آپ کو ان کی تعلیم کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دوں کہ اردو، فارسی اور دینیات کی جو تھی، اسلامیات کی جو تعلیم تھی، انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی تھی، اور 1894 میں قصبے ہی کے ایک مڈل اسکول میں انہوں نے 8ویں کا امتحان جو تھا امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا۔ آپ کے والد کا قیام چونکہ فتح پور میں تھا، چنانچہ میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں کے ساتھ فتح پور سے ہی پاس کیا، اور ساتھ ہی عربی اور فارسی کی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی۔ میٹرک میں شاندار کامیابی پر علی گڑھ کالج کی طرف سے انہیں علی گڑھ بلایا گیا تھا۔ 1903 میں آپ نے علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کیا۔
اور 1908 میں ملک کے سیاسی معاملات میں حصہ لینے اور برطانوی راج کے خلاف آواز بلند کرنے کی سزا میں قید بامشقت کی سزا ملی. یعنی اس جرم میں ان کو قید بامشقت، یعنی قید بامشقت ایسی قید جس میں ان سے کوئی کام بھی کروایا جاتا تھا. یعنی ایک تو قید ہوتی ہے جو کہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ایک قید ہوتی ہے جس میں قیدی سے کام بھی جیل کے اندر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے کہ وہ درویش صفت انسان تھے، بہت سادہ زندگی گزارتے تھے. BA کے فوراً بعد حسرت نے اردو معلیٰ کے نام سے ایک ادبی اور سیاسی پرچہ جاری کیا. ٹھیک ہے. اس میں ایک باغیانہ مضمون کی اشاعت پر حکومت برطانیہ نے اسے بند کروا دیا. چونکہ وہ ایک درویش صفت انسان تھے تو آگے ان کے بارے میں ہے کہ وہ ان کی ساری زندگی انگریزوں کے خلاف اور آزادی وطن کی خاطر جدوجہد میں گزری. آپ انتہائی سادہ مزاج، بے باک اور ناڈر انسان تھے. آپ کے متعلق مشہور ہے کہ حسرت کی آدھی زندگی جیل اور آدھی زندگی ریل میں گزری. حسرت ایک بے باک اور ناڈر انسان تھے. وہ ہر بات کو بے ساختہ کہنے کے عادی تھے. روانی سلاست ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں. بیان میں شگفتگی ان کی شاعری، موسیقی اور ترنم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے. جذبات و احساسات کی فراوانی سے ان کا کلام مالا مال ہے. انہوں نے روایت اور نئے تقاضوں کو ملا کر غزل میں وسعت پیدا کی ہے. ان کی غزل میں عشق و محبت کی رنگین فضا پائی جاتی ہے. کہیں کہیں سیاسی رنگ اور قید و بند کی مشقت کی جھلک بھی ان کے کلام میں نظر آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، ظاہر سی بات ہے کہ ساری زندگی جو تھی، آدھی زندگی تو انہوں نے جیل میں گزاری ہے. تو پھر ان کی شاعری میں جیل کے اندر جو، قید کے اندر جو ان کو قید و بند کی مصیبتیں تھیں، مشقتیں تھیں، یعنی انہوں نے کیا کیا مصیبتیں جھیلیں، وہ بھی ان کی شاعری میں تھوڑی بہت نظر آتی ہیں. قیام پاکستان کے بعد آپ ہندوستان میں ہی مقیم رہے اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوششیں کرتے رہے. 13 مئی 1951 کو وفات ہوئی. حسرت موہانی دراصل غزل کے شاعر تھے. وہ ہر بات کو بے ساختہ کہنے کے عادی تھے. حسرت کا کلام جذبات و احساسات سے مالا مال ہے. انہوں نے روایت اور نئے تقاضوں کو باہم ملا کر غزل میں وسعت پیدا کی ہے. ان کی غزل میں محبت کی رنگینی اور پاک بازی جھلکتی ہے. ان کے عشقیہ جذبات میں محبوب کی ذات کا احترام ملتا ہے. یعنی کہ انہوں نے جو شاعری کی ہے اس میں بھی انہوں نے اپنے محبوب کے لیے ادب و احترام کا لحاظ رکھا ہے. انہوں نے عشقیہ شاعری میں بھی نئی راہ نکالی. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ان کا ایک شعر بتاتی ہوں. دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا. یعنی حسرت کی شاعری میں کہیں کہیں سیاست، میں نے آپ کو بتایا، اور قید و بند کی مشقت کی جھلک بھی ملتی ہے. کیونکہ حسرت نے ساری عمر سیاست میں نہایت گرم جوشی سے حصہ لی اور قید و بند کی صحبتوں کا بھی برداشت کیے. اسی وہ شاعری میں بڑے بے باکانہ انداز میں سیاسی مسائل پر بھی کھلم کھلا اظہار خیال کرتے ہیں. جیسا کہ وہ کہتے ہیں، ہم کول کے صادق ہیں گر جان بھی جاتی ہے، واللہ کہ ہم خدمت انگریز نہ کرتے. ٹھیک ہے. نعت گوئی میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے. انہیں رئیس المتغزلین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. رئیس المتغزلین یعنی کہ غزل کا رئیس، جو بلند پایہ شاعر ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ہاں الفاظ کو لٹ پھیر نہیں، بیان کی شگفتگی، خیال کی جولانی، عشق کی رنگینی اور حسن کی رعنائیاں ان کے کلام کا لاجواب ہیں. حسن بندش، جدت تخیل اور درد عشق کے اعتبار سے ان کی غزل اپنے ہم عصروں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے. اب ان کے جو شعری مجموعے ہیں وہ ہیں کلام کلیات حسرت، شرح دیوان غالب، مشاہدات زنداں، انتخاب حسن، کلام حسرت. یہ ان کے کیا ہیں؟ شعری مجموعے ہیں. تو اب ہم غزل سٹارٹ کریں گے بچوں. جی تو بچوں، غزل کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو غزل پڑھ کے اور اس کے معنی بتاؤں گی. ٹھیک ہے. نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد،
تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ غم جہاں سے ہو جسے فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی جو سرفراز کرے۔ سب سے پہلے اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ نگاہ یار یعنی محبوب کی نظر، آشنائے راز رازوں سے واقف کرنا، خوبی قسمت اچھی قسمت، فکر دو عالم یعنی دونوں جہان کی فکر سے، جنوں محبت یعنی محبت میں دیوانگی، سلسلہ دراز کرے یعنی کہ یہ جو دراز کا مطلب ہوتا ہے لمبا طویل، ٹھیک ہے، سلسلہ جو کام شروع ہے یا جو محبت کا جو سلسلہ ہے وہ طویل ترین ہوتا جائے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو اور جنوں کہتے ہیں پاگل کو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ کرشمہ ساز یعنی کہ ناممکن کو ممکن کرنا، یعنی جو نہ ہو سکے اس کو ممکن کر دینا۔ غم جہاں دنیا کا غم، جہاں کا غم، فراق یعنی اس سے نجات، اور درد محبت محبت کا درد، ساز باز، ساز باز کا مطلب ہے اس سے یعنی بات چیت کرے، ساز باز کرے، اس سے درد بانٹے۔ کرم رحمت، سزاوار یعنی حقدار، اور آگے ہے سرفراز عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب بچوں ہم اس میں تھوڑا سا گرامر کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا آیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا شعر اس کا مطلع ہے۔ غزل کا پہلا شعر کیا ہے؟ مطلع ہے۔ نگاہ یار اس کا حرف اضافی ہے، جسے اس میں حرف جار ہے۔ نگاہ یار جو ہے یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے اور جسے حرف جار ہے۔ آشنائے راز بھی مرکب اضافی ہے، اور اس میں ہم سب سے پہلے قوافی دیکھتے ہیں۔ راز اور ناز اس میں پہلے شعر میں قوافی ہیں، اور ردیف اس کی کیا ہے؟ کرے۔ خوبی قسمت بھی مرکب اضافی ہے، کیوں؟ حرف استفہامیہ ہے، نہ حرف نفی ہے۔ اور آگے اگلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فکر دو عالم مرکب اضافی ہے، اور سے حرف جار ہے، اور کا حرف اضافت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا جو ہے، تیسرے شعر میں آپ دیکھیں خرد اور جنوں آپس میں متضاد ہیں، تو اس میں صنعت تضاد استعمال ہوا ہے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، اب اس کو صنعت تضاد بھی کہیں گے اور صنعت تکرار بھی، اس میں تکرار بھی ہوا ہے، خرد اور جنوں کا تکرار ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو اس میں صنعتیں بھی استعمال ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غم جہاں، یہ بھی مرکب اضافت ہے، سے جو ہے جار ہے، وہ جو ہے حرف اشارہ ہے، اور درد محبت بھی اضافت ہے، مرکب اضافی ہے، اور سے اس میں جار ہے۔ پھر آخری شعر جو ہے اس میں یہ مقطع ہے، اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص حسرت بھی استعمال کیا ہے، اور کا جو ہے اس میں حرف اضافت ہے۔ اور باقی آپ دیکھیں کہ اب یہ تو اس کا تھے گرامر کے لحاظ سے کہ اس میں کیا چیزیں آئی ہیں۔ اب ہم ایک ایک شعر کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلا شعر ہے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ تو غزل کا شعر ہے، تو اس لیے ہم اس کی تشریح جو ہے اس طرح سے کریں گے کہ محبوب تو ہمیشہ اپنے عاشقوں کو اپنے ظلم و ستم سے تڑپاتا رہتا ہے، یعنی
محبوب کی کیا خوبی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے عاشقوں کو اپنے ظلم و ستم سے تڑپاتا ہے، اور عاشق ہمیشہ اس کے جفا اور ظلم کی شکایت کرتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خوش قسمت عاشق ہوتا ہے جسے جو ہے محبوب کی نگاہیں اپنے کرم و لطف کے لیے چن لیتی ہیں۔ یعنی حسرت بھی ایسے ہی خوش نصیب عاشق کا ذکر کرتا ہے کہ وہ عاشق جسے محبوب اپنا ہمدم اور دوست بنا لے اور اسے اپنے تمام رازوں میں شریک کر لے، اس سے کوئی بڑا خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ دنیا میں اس سے بڑا خوش نصیب عاشق کوئی نہیں ہو سکتا جس کا محبوب جو ہے اس کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ اور کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں، جس قدر بھی اپنی خوش قسمتی پر فخر کرے وہ کم ہے۔ یعنی محبوب کی نگاہ ناز کا مائل بے کرم جو ہوتا ہے عاشق کی خوش نصیبی ہوتی ہے، اور پھر اشنائے راست تو گویا لطف و کرم کی انتہا ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتے ہیں، دونوں جہاں کو رشک ہو میرے نصیب پر، تم ایک بار پیار سے دیکھو اگر مجھے۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے، میں جو ہوں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے جو ہے عشق و محبت میں کامیابی مل جائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر محبوب کی نگاہ جس عاشق کو اس راز سے واقف کر دے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس سے دل و جان سے پسند کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ چونکہ اکثر جو ہے عشق و محبت میں ایسا ہوتا ہے کہ جسے کوئی پسند کرتا ہے تو وہ آپ کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اظہار محبت کا رد عمل الٹا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر محبوب محبت کا جواب محبت سے دے تو یہ انسان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ ایک اور شعر بھی کر سکتے ہیں کہ ترچھی نگاہ سے طائر دل ہو چکا شکار، جب تیر کج پڑے گا تو اڑے گا نشانہ کیا۔ یعنی اس شعر میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور اسے جب اس کی محبت کا جواب محبت سے ملے اور محبوب اسے محبت کا پیاری نگاہوں سے دیکھے تو خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہے دوسرا شعر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ اس شعر میں محبت کی جو عاشق کی دیوانگی کی کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کو محبت ہو جائے تو وہ دونوں جہان کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ حسرت نے اس شعر میں انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بندے پہ یا لگن کی وجہ سے جذبے یا لگن کی وجہ سے اپنے مقصد کے حصول میں انتہا تک پہنچ جائے تو پھر اسے دنیا و آخرت کی کوئی فکر نہیں رہتی، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنی دھن میں لگا رہتا ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ اے محبوب، ہم تیری محبت کے دام میں گرفتار ہونے سے پہلے دنیا اور آخرت کے اندیشوں میں ہر وقت مبتلا رہتے تھے۔ یعنی شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں جب تک تمہاری محبت میں مبتلا نہیں تھا تو مجھے دنیا کے کام دھندوں کی فکر رہتی تھی، مجھے ہر وقت دنیا کی فکر رہتی تھی اور دنیا کے کاموں کی فکر رہتی تھی، لیکن جب سے میں تمہاری محبت اور عشق میں گرفتار ہوا ہوں تو مجھے دونوں جہانوں یعنی دنیا کی فکر سے بھی میں آزاد ہو گیا ہوں، اور آخرت کی فکر سے بھی میں آزاد ہو گیا ہوں۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ میری جو محبت ہے اس کو خدا اس کا سلسلہ جو ہے وہ دراز کرے۔ یعنی کہ انسان کو دنیا میں بہت سے غم ہوتے ہیں، غم روزگار ہوتا ہے، غم جہاں ہوتا ہے، غم آخرت ہوتا ہے، اپنی اعمال کا غم ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا غم ہوتا ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے محبت کی ہے تو میں ان سارے غموں سے آزاد ہو گیا ہوں، اور اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا جو یہ محبت کا سلسلہ ہے یہ طویل سے طویل تر ہوتا جائے، یعنی کہ یہ دراز سے دراز تر ہوتا جائے کہ دین و دنیا کا کوئی ہمیں لاحق نہ ہو، یعنی کوئی فکر مجھے پریشان نہ کرے، اور ہم اپنے جنون میں مست و سرشار رہیں۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے بھی اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ایک شعر میں کہا ہے کہ دو عالم سے کرنی ہے بیگانہ دل کو،
عجب چیز ہے یا رب آشنائی. ٹھیک ہے، تو بچوں اس کا مطلب آپ کو سمجھ آیا کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں. شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ جب سے میں نے محبت کی ہے میں دنیا اور آخرت دونوں کے غم بھول چکا ہوں، اور صرف محبت میں کا ہی میرے دل میں خیال ہوتا ہے، اور میری دعا ہے کہ مجھے ان غموں سے ہمیشہ نجات ہی ملی رہے، اور میرے جو محبت کا سلسلہ ہے وہ طویل تر ہوتا جائے. ٹھیک ہے، آگے اگلا شعر ہے. خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اس شعر میں شاعر نے یہ جو شعر ہے یہ ضرب المثل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت مشہور ہے اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتا ہے. اسے طنزاً بھی استعمال کیا جاتا ہے، خصوصاً اس وقت جب کوئی شخص جو ہے یا حکمران اپنی دانش میں اچھا کام کرے مگر اس کے نتائج برعکس ہوں. حضرت اس شعر میں کہتے ہیں، اے محبوب تیرا حسن جو ہے بڑا کرشمے والا ہے. یعنی جس طرح جادوگر جو ہیں وہ اپنے کرشمے دکھاتے ہیں، اپنے وہ فن دکھاتے ہیں، تو اس شاعر نے بھی اپنے محبوب کو کرشماتی حسن یا ایسے حسن کا کہا ہے جو پاگل کر دے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ تمہارا حسن بیج بڑا جادوگر ہے. اس نے اس الفاظ کے مفہوم بدل دیے. چنانچہ اب دنیا والے ان لوگوں کو دیوانہ کہتے ہیں جو تیرے عشق میں مبتلا ہیں، اور انہیں عقل مند کہتے ہیں جنہیں تیرے عشق میں جلنے کی توفیق نہیں ملی. تو کہتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل مند وہ ہیں جنہوں نے دنیا چھوڑ کر تیرے دامن میں پناہ لی، اور وہ لوگ دیوانے ہیں جنہوں نے تیرے بجائے دنیا سے محبت کی اور تیری محبت کی آگ ان کے دل میں نہ لگی. یہ سب کیا ہے؟ یعنی تیرے حسن کی کرشمہ ساز ہے، یہ تیری بے نیازیاں ہیں جو چاہے کہہ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک عاشق کی دیوانی کیفیت کا وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب جو لوگ تیری محبت میں مبتلا ہیں تو وہ عشق و محبت میں وہ تیری یاد اور غم میں ایسے سرگرداں اور مدہوش ہیں کہ انہیں اور دوسرے غموں کی کوئی فکر نہیں رہتی. وہ دنیا اور آخرت کی فکروں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تمہارا جو حسن ہے اس نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا. تیرے جادوئی حسن کو دیکھ کر بڑے سے بڑے عقل مندوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ دیوانے ہو جاتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ جن کے ہوش اڑ گئے وہ دیوانے ہو گئے. اور شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے حسن کی خوبصورتی کی ہر لمحہ ایک انوکھی ادا ہوتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک بار میرے یعنی محبوب کے جو حسن کی تعریف ہے اس میں تھوڑا سا اس نے بڑا مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ اگر اس کو ہوش والے دیکھ لیں تو وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتے، اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ ہو جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں، اور جو پاگل ہیں میرے محبوب کو دیکھ کر ان کو ہوش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے عاشقوں کا کوئی قصور نہیں ہے، سب تیرے حسن کی تاب نہ لا کر دیوانے ہو گئے. اچھے عقل مند اور ہوشمند تیرے حسن و عشق میں دیوانوں والی حالت ہو گئی ہے. اب اس میں شاعر کہتے ہیں، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پا لیا، درد کی دوا پائی، درد پہ دوا پایا. ٹھیک ہے، شاعر کہتے ہیں کہ تیرے حسن کا اثر ہے کہ پاگل خود کو عقل مند کہتے ہیں، جبکہ عقل مند کہتے ہیں کہ ہوش مند تیرے حسن کی تاب نہ لا کر پاگل اور دیوانے کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ تیرا جادوئی حسن ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ہوش مندوں کو دیوانوں اور مجنون بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس شعر میں محبوب کی جو تعریف ہے اس میں شاعر نے مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے اس کو کہا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو میرے محبوب کو ایک بار دیکھ لے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور جو پاگل ہیں وہ ہوش میں آ جاتے ہیں. اگلا شعر ہے، غم جہاں سے ہو جسے فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے. حسرت اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ دنیاوی غموں میں مبتلا شخص کے لیے ان سب غموں کو بھلانے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان محبت کے غم میں گرفتار ہو جائے، محبوب کے درد کو اپنا لے. کیونکہ ایک شعر ہے، زمانے بھر کے غم یا اے غم تیرا
یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ یعنی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان سے دنیاوی غم اور اندیشے بھلا دیتی ہے اور غم دوران کے بجائے صرف محبوب کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اقبال کہتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو اس شعر میں بھی شاعر جو ہیں دنیا کے غم اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اسے چاہیے، کہتے ہیں کہ جو شخص ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود کو محبت کے غم میں مبتلا کر دے۔ سچا عاشق اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو دن رات اسی کے بارے میں سوچتا ہے اور اسے پانے کی تدبیر کرتا رہتا ہے۔ اس کے خیالات کا محور جو ہے صرف محبوب ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسے دنیا کے کسی معاملے کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ جیسا کہ ایک اور شعر میں ہے، شام ہو یا سحر یاد انہی کی رکھنی ہے، دن ہو یا رات ہمیں ذکر انہی کا کرنا ہے۔ شاعر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو عاشق صحیح معنوں میں اپنے محبوب سے عشق کرتا ہے اسے اس کے علاوہ کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ آخری شعر ہے، تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی جو سرفراز کرے۔ چونکہ بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر ایک شعر میں محبوب کی تعریف ہے تو دوسرے میں اس کی برائی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ حقیقی بھی، محبوب حقیقی پہ بھی ہو سکتا ہے اور محبوب مجازی پہ بھی ہو سکتے ہیں غزل کے اشعار۔ تو اگلا شعر جو ہے، یہ لاسٹ جو ہے مقطع ہے، اور یہ جو ہے اس کو ہم عشق حقیقی اور مجازی دونوں پہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیونکہ یہ غزل کا شعر ہے اس لیے ہم اس کو پہلے مجازی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم عشق حقیقی پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس شعر کے دو مفہوم نکلتے ہیں، ایک عشق حقیقی کی جانب اشارہ کرتا ہے اور دوسرا عشق مجازی کی طرف۔ اب عشق مجازی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عشق مجازی جو ہے، محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اسے محبوب میں بہت اے محبوب، یعنی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے محبوب میں بہت ناچیز بندہ ہوں اور میری حیثیت تیرے وقار، تیرے شایان شان نہیں ہے اور میرے تو حسن کے معیار پر پورا نہیں اترتا، شاید کہ میری محبت میں کوئی کمی یا نقص ہے جس کی وجہ سے تو مجھ پر التفات ہی نہیں کرتا، یعنی میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا۔ شاعر اپنے محبوب سے التجا کرتا ہے کہ محبوب میں تیری مہربانی و کرم اور محبت کا اقدار تو نہیں، مگر پھر بھی مجھ پر نظر محبت کر اور محبت کا جواب محبت سے دے۔ یہ تیری خوشی ہے یا تیری مرضی کے خلاف کہ تو اپنی محبت کے قابل سمجھو تاکہ میری عزت افزائی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے محبوب مجازی سے کہ میں تمہارے شایان شان نہیں، لیکن پھر بھی تو مجھ پر اپنی نظر کرم کر تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا اس کا مجازی معنی، اس میں مطلب، اور اس کے ساتھ شعر ہے، عشق حسرت کے سب ہوئے قائل، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حقیقی مطلب کیسے ہے۔ عشق حقیقی، اس شعر میں حسرت اللہ تعالیٰ یعنی محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اس دنیا میں، کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس دنیا میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہوں، یعنی پہلے وہ بالکل دنیا سے، آپ پہلے اشعار میں دیکھیں تو بالکل دنیا سے وہ کہتے ہیں کہ میں لاپرواہ ہو گیا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن یہاں پر وہ اپنے کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عفو و کرم کی درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے اعمال جو ہیں اس قابل تو نہیں کہ میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں، مگر تو غفور و رحیم ہے، تو بخشنے والا مہربان ہے، تو اگر معاف فرما دے اور میری کوتاہیوں سے درگزر کر دے تو تیری مرضی ہے، ورنہ میرے نامہ اعمال میں تو کوئی ایسی بات نہیں جو تیرے حضور پیش کرنے کے قابل ہو۔ یعنی شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، لیکن اے اللہ تعالیٰ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں نے تمہارے حق ادا نہیں کیے، لیکن اے اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مرضی ہو تو تم مجھے معاف کر دو۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ تو جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو تو میرے گناہ بخش دے گا اور مجھ پر اپنا کرم کرے گا. ٹھیک ہے. جیسے کہ نعت کا شعر ہے، جسے چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اور شعر ہے. اقبال کہتے ہیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیری عفو بندہ نواز میں. یعنی شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بچوں آپ نے غزل کو دیکھا کہ اس کا ہر شعر جو ہے دوسرے شعر سے الگ معنی دیتا ہے. ایک کا شعر کا مطلب الگ ہے تو دوسرے کا الگ ہے. تو آپ کو سمجھ آئی ہے؟ نہیں تو آپ دوبارہ سے اس کو سنیں اور دوبارہ اپنے نوٹس بھی ان میں سے بھی پڑھیں اور اس کو خود سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے حسرت موہانی کا جو ہے تعارفی نوٹ یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھنی ہے اور ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے. اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کی دوسرے غزل کی تشریح کرواؤں گی. شکریہ.